واقعہ جنہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حدیث لے اور میں نقل کیتا وہ دا حوالہ دینا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو بعد اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اپنا آخری حج کیتا تو حج دے زمانے جی انہوں دے سامنے گل آئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جس دن عمر مروں گا نا اسی فلاں آدمی دا ہاتھ پھڑ لینا انہوں خلیفہ بنا لینا انہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اسی طرح ہی کسی نے دسیاں پوچھاں بغیر رسول کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد پھڑ لیا سی کہ جے وہ خلافت بن جاتی ساری خلافت نہ بنوں ایک گل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی انہوں نے پتہ لگا کہ اے تیاریاں ہو رہی ہیں عمر دے مردیں کہ رات پھڑو تو دی خلافت منعقد کر دیو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے چاہیا کہ میں میدان عرفات کی خطبہ دینا گل لوگوں نے سمجھاواں کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کہنا حالات ہوئی سی وہ کی مجبوری سی جے سانو اچانک بیعت کرنی پئی کہ اس طرح کی بیعت ٹھیک ہے یہ کرنے والے کا سر لا دیا کرو کہ بیعت کس طرح ہونی چاہیے ہے یہ بیان آپ نے چاہیا میں اتنے کھول کے دساں مگر جڑے لوگ سی سمجھن والے جانن والے انہوں نے آخیا کہ اس طرح امیر المومنین اتنے ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہوندے ان پڑھ بھی اور جاہل بھی انہاں دے سامنے اگر تسی یہ بیان کرو کہ کسی نے کوئی سمنا بدو نے کسی نے کوئی پتہ نہیں ملک کہڑیاں چیزاں پھیل جان صبر کرنا چاہیے مدینہ شریف چل کے تسی یہ خطبہ دیو یہ 6830 نمبر ہے صحیح بخاری کا جتنے نمبر لگے ہے ویسے کتاب الحدود کا 31واں باب ہے جہاں ساری بات بیان ہوئی بہت اہم خطبہ اور موجودہ حالات اور ہمیشہ لیے پلے بننے والی گلاں تاکہ وہ صوفی ازم جنہیں اسلام کی جڑ وڈ دیتی ہے بے حکومت کی گلوں کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں اس تو اسی جان پھڑائی کہ جڑا حمل واجبات سی نمازاں روزیاں حجاں تو اچا مسئلہ وہ بڑا کر کے بہ گئے حالانکہ تسی جان دے جے سیاست اور قیادت دونوں ہی لفظ جڑے یہ خود دوائی جاندے ہیں یہ چناؤ چ غلطی ہو گئی تو تہاڈا پٹھا ہی بہ جانا سیاست کی ہے ساس الفرس گھوڑا جڑا وہ سائنس ہوں اردو سائنس لکھ دیں اصل عربی لفظ سائنس ہے فائل کہ وہ گھوڑے ہر ویلے سنبھالتا کھرکھرا کرتا انہوں چارہ دینا پیار کرتا ٹریننگ دینا وہ سیاست وہ حالات کی نگرانی کرتا اس تو امتوں کی سیاست ہے بھی کچھ لوگ ایسے ہون دانار چنویں تے دیانتدار جہے اس امت کی ساری خبرگیری کرن جو بھی اجیاں مشکلاں انہوں تے غور کرن وہ حل کرن اور اس امت نو ادا ہی بچا کے رکھن جویں وہ گھوڑے دا محافظ انہوں بچا کے رکھنا اور قیادت ہے تسی نکیل کے دی پھڑ دے جے اونٹنی دی اگے اگے نہیں چلدا انہوں چلا رہا یعنی یہ منصب ہی ہے کہ بالکل سمجھو جویں کسی گڈی دے وچ تسی ڈرائیور بٹھاؤن لگے جے جو ڈرائیونگ نہیں جانتا یا بدجانت اور بے ایمان آدمی کسی کھاڑے سٹو گا کہ تسی کڈے اہم کہ سارے مسافر وچ بہ گئے بٹھا اتنے دتا ڈرائیونگ سیٹ تے جڑا بدخواہ آدمی اس تو یہ اہم الواجبات شمار ہوا ایڈا مسئلہ ہے کہ نمازاں روزے بھی تاجی بچنے اور ہن تجربے نہ پتہ لگ گیا بے وہ دور گیا جدوں لوگ اپنے گھراں جیسے مدرسے بنا رہے تھے بے اولاد اپنی دیندار بناؤ ہن حکومت جڑی ہے وہ ٹوٹیٹیرین ہو چکی ہے ساڈا روٹی رزق بھی وہ قبضے سے ہے اتنے کوئی بندہ اپنے دین نہیں بچا سکتا اگر حکومت کی گل نہیں کر رہی تو پھر اللہ اللہ ہی ہے پھر بالکل تباہی بربادی ہے اگر برے بندیاں کی خبر نہیں نہ دینی تھی بھی کہڑے آ چل رہے تو پھر اسلام جڑا ہے تو اسلام ہی بالکل یہ نام و نشان ہی نہیں رہنا دن بدن پھر لڑکیاں بے پردہ ذرائع جڑے انہوں نے بے حیائی سکولاں کالجاں غلط تعلیم اور نصاب تبدیل یہودیت ہندو مت جڑا کورس چلایا تو اسلام کر جو روندے رہو پھر اس تو حضرت عمر رضی اللہ خطبہ اس قابل ہے آدمی نے سنے اور نال کئی مسئلے حل ہوندے ہیں جڑے بڑے بڑے دے ذہن چ بھی رسول اللہ تو بعد کی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلان کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میرے کو ہے عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے بیان کر دے اتنے مناج انہوں نے کہا یار تو ویندا تے ایک فلانا آدمی وہ نام نہیں دسیا گیا نہ پتہ لگا بھی کون سی کنوں بنانا چاہتا سی اندازے ہی ہے مگر کوئی آدمی آیا امیر المومنین کو عمر کو کہ انہیں آخیا بے فلانا بندہ گل کرن لیا بے جس دن عمر مریا نا اسی فلانے بندے کی بیعت کر لینی ہے فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتن فتم حضرت ابو بکر کی بیعت کرا لوگوں نے مچیا دسیا سی وہ بھی اچانک ہی ہوئی سی جدو وہ مکمل ہوگی تو حکومت صحیح منی گی ساڈا نہ کم ٹھیک ہوگا غازب عمر حضرت عمر رضی اللہ بہت غصے چ آ گئے یہ دین ہی لگے تباہ کرن سازشاں شروع ہو گئی حکومت بن گئی ہے مٹھائی کہ کھان واسطے بھج پاؤ اور یہ دین بہت بڑا فتنہ ہے مصیبت ہے بس ہوں جڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں چننا چاہتے ہیں ورنہ بات تو اسی جڑی سید مودودی نے کہی مگر اتنے نہ رہ سکے کی رہتے جو دنیا نہیں اس گل سے آؤں بے امیدوار بننا خود جرم ہے اور انہیں نہ جو آدمی ناراض ہو جانا
اور کسی الیکشن کمیشن کو کہنے کی لوڑ نہیں. یہ اعتراض کافی ہے. تو درخواست دینا میں کھڑا ہونا چاہنا. اسلام چ امیدوار وہ بننا وہ خائن اور بدجانت ہونے کی علامت ہے. وہ سمجھتا ہی نہیں بھی سارا جہان کا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ کوئی حلوہ کھان چلیا میں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح رون لگ پہ خلافت ملی بغیر چون تو کوئی انہوں پتہ نہیں نہ وہ خواہش. وزیر اعظم نے آخری وقت خلیفہ سلیمان کو وصیت کرا لی. انہوں بیچارے پتہ بھی نہیں اور آ کے اطلاع دیتی بھی تین خلیفہ بناتا کیا. لوگ گئے مبارکاں دین جو حجرے بہ گیا رون. لوگوں نے آخیا سی مبارک لیا آئے. انہوں نے آخیا مبارک یار کیا دیں جی تعزیت کرو میرے کو سوگ کرو. چڑھ دے لیں دے مسلمانوں کا میں قیدی ہو گیا. ایک آدمی نے بھی اس حضور کے سامنے کہتا بھی یہ حکومت میرے تے ظلم ہے. عمر بن عبدالعزیز کا کی بنوں گا. اس تو حکومت واسطے خود کوشش کرنی یہ بدجانتی کی علامت ہے. مگر کی کیا امیدواری سسٹم اور مارے جائز کرتا بڑے بڑے فتوے دیتے بھی نہیں امیدوار بننا جائز ہے. حالانکہ حدیث سے بالکل خلاف. کوئی نہ کھڑا ہوئے نہ کبے. لوگ آپ اپنے علاقے جا کے گھروں پھڑ کے آخر گے بھائی تو نہیں بنتا سی تینوں بنانا. تو ہی بندہ اس علاقے کے ایماندار تینوں اسی چڑھ کے اور کے. مگر ایک گل ختم ہو گئی. ہوں یہ میں کی ذکر کرنا. یہ فائدہ ہی کوئی نہیں. نہ کوئی ادھر آؤں سب امیدوار ہی تڑے پڑتے. ہوں تو جو سارے سامنے انہوں جو لبنا نا بھائی دجیاں گیا گزریا جو کچھ کٹ گیا گزریا تینوں چن لو. یہ گل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے. قال انی انشاءاللہ لقائم العشیہ بالناس. کہنے لگے میں تے شام نو اجتماع بناؤں گا اتنے مناج فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يكسبوا امورا. کہ لوگوں میں ڈرا دوں گا کہ نہ تو بچ جاؤ جڑے تہاڈی حکومت غاصبانہ حاصل کرنا چاہتے. آدھے مشورہ نہیں کرنا دینا پوچھنا بس چھین لینی. ایک غاصبانہ حکومت دین دی روشنی میں ممبر تے آنا بھی دنیا چ اللہ تو شریک کرن تو بعد وڈا گناہ نہ تو ڈکٹیٹرشپ پا مریض. کوئی آدمی قانون اور آئین توڑ کے حکومت زبردستی چھین لے وہ طاغوت ہے. ایڈا وڈا مجرم ہے میرے سامنے زانی چور ڈاکو کچھ ہی مجرم ہے. تو پورے ملک کا آئین میں پیروں تھوڑے رونتا رہا تکے نہ حکومت سے خبرہ کر لیا. اس گناہ اللہ پاک نے 8 جگہ قرآن سے کہا کہ طاغوت جڑا ہے میرے نزدیک سب تو بڑا کفر ہے کہ بندہ اٹھ کے اپنا حکومت کھولے باقی سارے انہاں پیڑاں بکریاں چلانا شروع کر دے. تو حضرت عمر نے فرمایا جڑے غصب کرنا چاہتے مسلمانوں کا مور یہ تو ڈاکو ہے کہ مسلمانوں نے پوچھو کوئی نہ تو حکومت چھین لو. تو لوگوں نے آخیا کہ تسی امیر المومنین ایسا نہ کرو. قال عبد الرحمن فقلت یا امیر المومنین لا تفعل. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آخیا امیر المومنین یہ نہ کریں فین الموسم یجمع الناس غغا. یہ حج کا اجتماع جڑا ہے بالکل سیدھے سادے ان پڑھ اور بیوقوف لوگ بھی کٹھے ہوندے. فإنهم الذين يغلبون على قربك حين تقومون الناس. جدوں تسی تقریر لئی کھڑے ہو گئے انہوں نے زور لا کے سارے نے بھگتا انہاں آ کے بیٹھ جانا ان پڑھاں تے سادہ لوگاں نے واناخش ان تقوم فتقوم. مینوں ڈر ہے کہ تسی جو کھڑے ہو گئے فتقول مقالتا کہ کوئی تقریر کرو گے یتیروان کا کل متیر کہ ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لے کے اڑ پاؤ گا. والا یہ گل نو سمجھن گے کوئی نہیں والا والا یدا والا مواضع تے جتھے دی گل ٹھکانے دی انہوں نے سمجھ نہیں آنی. یہ ڈونگیاں گلاں خلافت کداں بنی سی کیویں بنی چاہیے ہے. فعمل حتی تقدم المدینہ صبر کرو مدینے چلو. وین دار الہجرت والسنہ اتھے رسول اللہ ہجرت کر کے گیا اور سنت دا اصل مرکز ہے اتھے دین چلیا. فتخلص باہل الفقہ و اشراف الناس. اتھے تسی گل کرو گے تو بڑے بڑے سمجھدار تے دانا بیٹھے ہوں گے. فتقول ما کرتا متمکن اچھے طریقے سے اپنی گل کر سو گے. یہی اہل علم قالت کا علم والے تیری گل جڑی ہے وہ بالکل انہوں سمجھ لین گے. آرام مواد تے گل اپنے اپنے ٹھکانے تے رکھی جاؤ گی ساری امت نو پتہ لگ گا. فقال عمر اما والله ان شاء الله لكم من بذلك اول مقام نقوم بالمدینہ. آکھیا ہاں بس ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو پہلی تقریر لی جڑا میں مدینے کھڑا ہوں گا یہ بیان کروں. تے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے آخر تے جدوں اسی آئے تے جمعے دا دن سی اجل تے روا ہینا ذاغت شمس. اجے سورج چڑھیا ہی ہے تو میں چھٹی کر کے مسجد چلا گیا. حتی جدا سید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل جالس علی رکن المنبر. تے میں ویکھیا وے اس ممبر دے نال ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن ہوئی 10 جنتی صحابہ تو سعید ابن زید بیٹھے سی. لیقولن العشیۃ مقالۃ لم یکن منذ استخلف. تھوڑی دیری ہوئی میں اودے نال ہی بیٹھ گیا تے حضرت عمر آ گئے. انہاں نوں آوندیاں ویکھ کے میں سعید نوں دسیا کہ اج حضرت عمر وہ تقریر کروں گا جڑا جدوں تے خلیفہ بنیا وہ جی نہیں کیتی. فان کرا لیا. انہاں آخیا نہیں ایویں تو گلاں کر راج کیڑی کرنی ما سہتا یقول مال یقول قبلہ. میں نہیں سمجھدا بیاج حضرت عمر کو ایسی گل کروں گا جڑی اگے نہیں کی. حضرت عمر ممبر تے بیٹھ گئے. مؤذن نے اذان کی کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی. میں جڑا حصہ میرے نال متعلق وہ بیان کروں گا. پہلا انہوں نے رجم کا بھی بیان کیتا اور بھی کئی چیزاں مگر جڑی گل چلی سی اتنے حضرت عمر نے جو تبصرہ کیتا ثم انه بلغني ان قائلا من کو یقول والله لو قد مات عمر بایا تو فلان. نکلو اس دلدل چوں
کہ درویشی یہ تسمیاں من کے کماؤ تو ملک جو مرضی راج ہوندا رہے. اتوں دین جڑا کانٹا بدل گیا. ادوں تو دین دی بربادی ہو چکی ہے. یہ سنبھالو یہ کہ نکیل کون پھڑ کے اگے چل رہا, ڈرائیور کون بن گیا, کون اس گھوڑے کی نگرانی کر رہا. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آنی دین اسی طرح ذلیل ہوتا جانا, کمزور ہوتا جانا, اور سارے گھراں چ بھی چھٹی ہو جانی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مینوں یہ خبر پہنچی ہے کہ تھوڑے چو بعضے لوگ کہیں واللہ لو قد مات عمر بایات فلان کہ دے عمر مریا تو اسی بھی فلانے دی بیعت کر لیں. فلا یغترن عمران ان یقول انما کان بیعت ابی بکر فلتتن وتم. تھوڑے چو کسی آدمی نو اس شے نال دھوکھا نہ لگ جائے کہ کوئی بندہ کہنا شروع کر دے بھی حضرت ابو بکر دی بیعت دے وقت بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. 4-5 بندے اتنے جو انصار دے مجمع گئے اتنے بیعت کر لی, اچانک پھل تک مشورہ نہیں ہو سکیا, کوئی گل نہیں ہوئی مسلمانوں نہ, جو ہوئی سرے چڑھی گئی سی. آپ نے کوئی انکار نہیں کیتا, کوئی جھوٹ بولیا نہیں, منیا کہ ادھر ہی ہوئی. اکیلا بول رہا تھا میرا ہے کہ ہو الا وینا قد کان کذالک. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح کہ مشورے کا کوئی موقع نہیں ملیا, اچانک بیعت ہوئی ہے, کوئی شک نہیں ہے. ولکن اللہ وقا شرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات جس بات دا ڈر سی, اندیشہ سی کہ لوگ نہ منن, گڑبڑ پی جائے, فتور پی جائے, اللہ اتوں بچا گیا. گڑبڑ نہیں ہوئی, لوگوں نے من لیا, بیعت اچانک ہی ہوئی. ولیس فیکم من تقتل الیہ مثل ابی بکر. ایک گل کہی کہ تواڈے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا جہدے ول لوگ اس طرح گردناں اٹھا کے ویکھن جویں ابو بکر ول اٹھا کے ویندے سی. ابو بکر ورگا جمنا کوئی, وہ تد گل سرے چڑھ گئی سی بھی سب نے ویکھیا بھی یار بندہ ٹھیک ہی چنیا گیا. نہیں بھی مشورہ ہویا کہ یہ تو علاوہ اور کون سی بندہ. فرمایا ابو بکر تو علاوہ کوئی بندہ تہاڈے ایسا نہیں جہدے ول نگاہ اٹھا کے ویکھ. جھگڑے روڑے تو وکری گل ہے. اگر کوئی شک شبہ ہوتا نا ابو بکر کی علی کوئی ابو بکر تو عمر کو منتر نہیں سی پھونکتا تھا, سارا عرب چک گیا سی, ساری دنیا من گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس قابل سی. یہ تقریر بہت سننے والی ہے, کئی جھگڑے مکلے دینا, پر میں کوئی شک نہیں, میں کیوں مکراں پہ مشورہ نہیں ہو سکیا اسے, مگر سن لو کیوں بنیا کی سی. تے نال جڑے آندے جمہوریت نہیں تے ووٹ نہیں تے فلانے انہاں اگے ہاتھ جوڑو. عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا اس خطبے چ من بایا رجل من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبايع ولا الذي بايع غیرۃ یقتل. اے مور لائی حضرت عمر قیامت تک کہ مسلمانوں دی حکومت اگر مشورے تو بغیر بنے کوئی اسلامی حکومت نہیں, یہی کافی ہے. پاویں بڑی بہ جانا ڈاکو غاصب آدمی ہے. جس آدمی نے کسی بندے کی بیعت کی جہد مشورہ نہیں کیتا, کوئی انتخاب نہیں ہوا, کوئی دنیا جہانوں نہیں پوچھا گیا, ایک بندہ جڑا انہوں گاہ چاہ نے بٹھا دیتا اتنے, کوئی جرنیل رلے انہوں نے لگا بہت جی کچھ اسی کھاواں گے تھی ایک حکومت ہے. فرمایا جن مسلمانوں کے مشورے تو بغیر کسی بندے کی بیعت کی وہ جی بیعت کی ہے جنہیں کی ہے تغیر یقتلا, وہ دونوں اس لائق ہے کہ انہوں نے گردناں اڑاتی ہیں. حکومت لانا والے اڑا دو, غاصب اور ڈاکو, اور جنہیں بیعت کی اس خبیث نے ختم کرو. تیرے پیو کی مرضی یہ سی بھی تو جنہوں مرضی دیتی ہو, اینے کروڑ مسلمان ہیں وہ کدھر گیا. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیا جڑا رسول کریم علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے اس تو بعد حالات جڑے ہوئے وہ میرے کو سن لو کہ بڑی چیز سی. آدھے گل تو ٹھیک ہے بھی مشورے کا موقع نہیں ملیا, بغیر مشورے تو بات ہوئی ہے, مگر ایک اچھے آدمی جو مکمل مگر کرنی کیوں پئی جدوں اللہ نے اپنے رسول کو دنیا تو اٹھا لیا. ان الانصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فی سقیفۃ بنی ساعدہ. انصار جڑے سی مدینے دے رہن والے لوگ وہ سارے دے سارے سارے الگ ہو گئے اور سقیفہ بنی ساعدہ اکٹھے ہو گئے. جڑا انہوں کا ایک بہت چوپال سی جتھے وہ کٹھے ہوندے سی, 7 بن عبادہ دا مکان اتنے کٹھے ہو گئے. خیر بات کوئی غیر فطری بھی نہیں چاہیے, ساز سوز کوئی نہیں. پھر رسول کریم تو بعد انہوں نے ہور کتنے بہنا سی, انہوں کا سردار سی, اتنے بیچارے کٹھے ہو کے بیٹھے. مگر مصیبت ہے جی اپنے دوجے خطبے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا مدینہ منافقہ نہ پڑیا, اور جو رسول اللہ کے زمانے میں منافق کو کتنے آسمان نے چک لیا سی, زمین کھا کے جیندے سی. انہوں نے موقع مل گیا کہ رسول فوت ہو گیا, وہ زمانے ساری سازش کامیاب نہیں ہوئی. ہوں مسلمان ہے صدمے. اور یہ بات جڑی ہے بالکل ہر ایک کے ذہن چاہے حضور تو بعد بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ کوئی درویشاں کا ٹولا تو نہیں نا بھی حجرے چڑھ کے اللہ اللہ کرنا, ایک حکومت ہے, ایڈے بڑے حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک سی, مگر منافقہ نے انہوں گل پڑکا دیتا. انہوں نے اس گل سے پکیا کرتا بے شہر تا رسول اللہ جگہ دین والے تسی دین واسطے تھوڑی قربانیاں دینا گلا شک کوئی نہیں سی, انہوں کی بہت قربانی سی. اس تو خلیفہ بننا چاہیے, تو بننا چاہیے. ہوں جس بندے دے کول بیٹھے سی وہ بندہ بھی سردار سی مدینے کا, 80 اصحاب صفا روزانہ وہ گھر چوں صلاح تے اعلان ہوں سی. پہاڑ تے جدھر مسجداں بنیاں خندق سی کہ جڑا تازہ گوشت اور تازہ دودھ پینا چاہتا اور کھانا چاہتا ساتھ دے دروازے چلا دے. سخی سی, دنیا کھاندی سی.
اور رسول کریم نے مکے کی جدو بیعت کی جا کے مدینے والوں کے حضور تشریف نہیں سی آئے 12 بندے قبیلیاں دے نقیب مقرر کیتے کہ ہر قبیلے کا تو سردار ہے، تو اپنے اپنے قبیلے نے اسلام سکھا تو انہوں کی نگرانی کر. یہ سید النقبا سی، حضرت سعد انہوں سارے دے سردار سی، اس تو بندہ چوٹی گا سی. اتنے گل جی سی چلاتی وخالف علی و زبیر و من معہم، علی تے زبیر تے جڑے وہ ہم خیال سی وہ بی بی فاطمہ کے مکان کٹھے ہو گئے، رسول اللہ دی بچی دے گھر بہ گئے، اتنے غم نہ بیٹھے سی. بھائی تمر مہاجروں ابی بکر تے مہاجر جڑے سی حضرت ابو بکر کو بیٹھے سارے تھا اتنے غم دے اندر مشہور. مہاجر ابو بکر کو، حضرت علی اور زبیر اور فاطمہ کو، جڑے انصار سی حضرت سعد کو رولا پی گیا. حضرت عمر اور اپنے اس کام کی لگے سی، بندے نے آ کے آواز دے کے آخیا گل سنو، نکلے آؤ کام خراب ہو گیا، دفن کفن ہون کی کرنا. منافقہ نے اگ پڑکاتی ہے، انصار تل گیا کہ سعد نو خلیفہ بنانا. ہوں سوچ لو بھی یہ گل سرے چن والی ہے یا یہ نقصان ہو جانا، نکلو اور چلو. بینما نحن فی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل برجل یرادی وراجدار، اسی رسول اللہ دے گھر چ بیٹھے تھے حضرت عمران دا، اسے دھیان سی بھی آپ نو دفن کیتا دے. دیواروں پر بندے نے آخیا اخرج رہیا یا ابن الخطاب، عمر ابن خطاب نکلیا باہر، بکول تو علاقہ کرنی فینی مشہور. میں کیا جا کام کر یار، ایسے کو گلاں سندا بیڑا اسی کس صدمے پھسے ہیں. کہا لخرج لیا فینو قد حدا سامن، انہیں آخیا نکلیا یہ حادثہ بچے رہ جانا، یہ تو بڑا حادثہ اسلام ہو گیا، منافقہ نو موقع مل گیا، خانہ جنگی مدینے شروع ہونے والی ہے. ان الابصار اجتمعوا فادرکم قبل ان یحدث امر یکون بینکم فی حرب، چل کے پتہ کر لو انصار دا اس تو پہلا کہ کوئی ایسی گل ہو جائے جہاں مدینے جنگ چھڑ جائے، لڑائی شروع ہو جائے، چارہ کرو. فقلت تو ابی بکر انطلق، میں کیا ابو بکر نکلو بھائی انہیں تو مصیبت پہ گی. پہلا کیا نا ابو بیدہ بن الجراح، ابو بیدہ بھی ملے سانو. فاخذ ابو بکر بیدہ یمشی بینی و بین، حضرت ابو بکر نے وہ ہاتھ پھاڑ لیا میرے اور وہ درمیان. حضرت ابو بکر چلنے لگ پا، ایک پاسے میں، ایک پاسے ابو بیدہ، ایک پاسے ابو بکر. حضرت ابو بکر درمیان